قرآن کریم نے مومن کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے ایک مومن کی یہ کوالٹی بتائی ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ، جب وہ سخت غصے میں ہوتے ہیں نا، یغفرون، معاف کر دیتے ہیں غصے میں، اور جبکہ انسان غصے میں معاف نہیں کرتا. دیکھیے اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا. یہ مومن کی نشانی، یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے، مومن کی کوالٹی ہے، خصوصیت ہے، قرآن نے بتائی ہے. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بازار میں. جی ٹھیک ہے جی. اور دوران بازار میں چلتے ہوئے ایک شخص نے آپ کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور زور سے کھینچی. آپ کی گردن پر اس چادر کے نشان آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی، کیا ہوگا؟ بڑے بازار میں کوئی ہمیں آواز دے دے خالی تو ہم اس کی نسلوں کی نسلیں ادھیڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی؟ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال دی. حضور نے فرمایا مخل یا عمر مخل، اے عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم بنو ہاشم کے لوگ جو قرضہ لیتے ہو اس کے بعد وقت پہ دیتے نہیں ہو. آپ نے فرمایا تم سے کب قرضہ لیا بھائی؟ صحیح. بلال، ذرا ان کا حساب کتاب نکال کے دکھائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور رجسٹر میں دیکھا تو کہا کہ ہاں ان کا قرض لیا تھا، لیکن ابھی قرض کی رقم واپس کرنے میں 2 دن باقی ہیں، یہ 2 دن پہلے ہی آ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. تو پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا 5 وسق کھجوریں. حضور نے فرمایا 5 وسق کھجوروں سے کچھ زیادہ دے دینا. جی. حضرت بلال نے زیادہ دینی تو اس لینے والے جو تھا وہ یہودی تھا. اچھا. وہ کہنے لگا بھائی میرا تو 5 وسق تھا نا، وسق ایک وزن کا نام ہے، جی. تو بس یہ ہو گئی 5، زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا میں تو غلام ہوں، آپ ان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے حکم دیے. یہ حضور کی بارگاہ میں جب گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ بھائی میری 5 وسق کھجوریں پوری ہوئیں، یہ آپ کا غلام زیادہ کھجوریں کیوں دے رہا ہے؟ جی. تو حضور نے بڑے پیار سے فرمایا ایک بات بتاؤں، جب میرے ساتھی جناب عمر نے تلوار کھینچی تھی تم ڈر گئے تھے نا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ڈر گیا تھا. تو حضور نے فرمایا وہ جو ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو گیا تھا نا، اس کی دلجوئی کے لیے زیادہ کھجوریں تھیں. تو بس حضور کے اس اخلاق کریمانہ اور آپ کے معاف کرنے کے اس خوبصورت انداز سے وہ اتنا امپریس ہوا کہ اس نے وہ 5 وسق کھجوریں پھینک دیں اور کہا کہ بس مجھے اسلام قبول کرنا ہے، آپ کلمہ پڑھا دیں. اتنا پیارا دین ہے. معاف کرنے کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ میرے لائف میں، بہت حضور کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں بے شمار، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ سید الشہداء پہ ہم حاضری دینے جاتے ہیں. جی. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا احد کے میدان میں، اس کو وحشی کہتے ہیں. اور کتب احادیث میں آتا ہے کہ جب وحشی حضور کی بارگاہ میں آیا تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وحشی آیا ہے اور یہ اپنے فعل پر نادم ہے، معافی مانگنے آیا ہے. تو حضور نے پوچھا کون؟ کہا یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کو بولو اپنا چہرہ نہ دکھائے. اب وحشی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو وحشی نے سے صحابی نے کہا کہ جاؤ جا کے معافی مانگو. تو ایسے تھوڑی، جی ایسے نہیں، میری کچھ شرائط ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں اتنے گناہ کیے ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کوئی پڑھ لیتا ہے تو گزشتہ زندگی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تب اس صحابی نے کہا کہ چلو تمہارے لیے حضور نے سب گناہ معاف فرما دیے. کہا نہیں صبر تو کرو 1 منٹ. عرض کیا کہ اچھا اسلام لانے کے بعد بھی میں انسان ہوں، اگر بحیثیت انسان مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. فرمایا محبوب کو جا کے کہو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. آسمانوں سے جبریل جو ہیں وہ خوشخبری لے کر آ رہے ہیں. اور بھی حدیث آگے طویل ہے، اس طرح 1-2 باتیں اس نے اور کہیں. اس کے بعد جا کے یعنی اس قدر ناز و انداز کے بعد، ورنہ ہمارے مطلب کوئی خاندان کا
ایسا شخص جو مقتول ہو جائے، اس کا قاتل سامنے آ جائے تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ چھوٹے بھائی کا کہیں پھڈا ہو جائے تو ہم لڑنے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو معاف کر دیا. اس شخص کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کی عادت ہے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے. اور ہمارے جو ناصر بھائی خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے سی باتوں پہ ہوتے ہیں، زیادہ تر اس میں لگائی بجھائی زیادہ ہوتی ہے. تو معاف کرنے کی عادت جو ہے یا معاف کرنے کی جو سنت ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا خاندان شیر و شکر رہے گا اور ہماری طاقت ایک جگہ رہے گی.